جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. نمازی کے آگے گزرنا معمولی گناہ نہیں ہے. لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40. گزرنے والے کو پتہ ہوتا کتنا گناہ ہے، کبھی نہ گزرتا. جمعے کے بعد 6 رکعت سنت موقدہ ہے. حلبی کبیر شرح منیہ میں اس کی پوری تحقیق کی گئی اور اخیر میں لکھتے ہیں کہ پس اس بحث سے پتہ چلا کہ جمعے کے بعد 6 رکعت یعنی 4 اور 2 سنت موقدہ ہے. سنت ہونے پر تو اتفاق ہے، لیکن یہ کہ موقد ہے یا زوائد ہے، راجح یہ کہ موقد ہے. 1400 سال سے مسلمان جس اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ دلیل موقدہ ہونے کی. سنن موقدہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جس طرح سنن موقدہ سفر میں موقد نہیں ہوتی، غیر موقد ہو جاتی ہے، اختیاری ہو جاتی ہے، اس طرح بیماری میں بھی بالاتفاق غیر موقد ہوتی ہے. البتہ سنن موقدہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھ لے تو ترمذی شریف میں ثواب آدھا ہو جائے گا، باقی بغیر کراہیت کے درست اور صحیح. پہلے قمیص پہننا سنت ہے یا شلوار؟ حدیث میں کیا وارد ہوا ہے؟ نیچے سے اوپر آنا ہے، اس لیے پہلے نچلا کپڑا ہٹا کے اور وہ پہن لیا جائے، اور پھر اوپر والا کپڑا اتار کے اور وہ پہن لیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں عمل میں برکت دے اور آپ کے علوم اور اچھا جی ہمارے بھائی انور شاہ کو بھی توفیق دیا. ابھی چاہے کشمیر وغیرہ ہے، غزوہ ہند میں شامل ہے. کیا غزوہ ہند ہو گیا، اس بارے میں کوئی کتاب لکھی گئی ہے، آ چکی ہے، وہ دیکھ لو. زنیرا نام رکھنا کیسا ہے؟ درست ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ شان و شوکت والی. صاحب ترتیب شخص کی اگر زور کی نماز رہ جائے اور عصر کی جماعت ہو رہی ہو، پہلے زور پڑھ لے پھر جماعت میں شریک ہو جائے. صاحب ترتیب کے لیے جماعت عذر نہیں ہے، وقت کی تنگی عذر ہے. مثلا اگر وہ زور پڑے تو عصر بھی قضا ہو جائے گی، تو پھر مسئلہ یہ کہ چھوڑ دے اور عصر کے بعد زور لوٹا دے. لیکن جماعت عذر نہیں ہے، جماعت چھوڑ دے اور پہلے اپنے وقت کی نماز لوٹا لے، پھر جماعت کی جو رکعتیں ملے وہ پڑھ لے. اگر کوئی شخص دعائے قنوت آخر رکعت میں نہیں پڑھا، رکوع میں اس کو یاد آ گیا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر پڑھ بھی لے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھڑے ہو کر قوموں میں، تو سجدہ سہو برقرار رہے گا، کیونکہ سنت طریقہ دعائے قنوت کا تسبیح کے اندر نہیں ہے بلکہ قبل الرکوع ہے، اور وہ فوت ہو چکا ہے. لہذا رکوع کے بعد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، سجدہ سہو برقرار رہے گا. پہلے 2 پڑھے یا 4؟ جمعے کی جو چیز سنت ہے بعد میں نہیں، پہلے 2 پھر 4. 2 رکعت ہم نے پڑھی نا، تو 2 کے بعد پہلے 4. اور ظہر کے اندر ہم 4 پڑھتے ہیں تو بعد میں 2. لیکن اگر ظہر کی 4 سنتیں رہ گئی یا جمعے کی 4 سنتیں رہ گئی تو پھر نماز کے بعد پہلے وہ ہے پھر 2 ہے. ہمارے علاقے کوئٹہ میں لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنا عیب سمجھتے، غلط کرتے. جمعے میں بیان ہوا ہے. سنا ہے دنیا کے انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. یہ تبلیغ روایت سنی ہے، کہیں سے نکلی ہوگی. آپ کے مداحوں سے کوئی ایک شکال یہ کیا اسلام میں شراب کی طرح بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلق جائز تھا، بعد میں اس کو زنا سے تعبیر کیا، شروع ہی سے زنا تھا. اصل بات یہ کہ غلام اور کنیزوں کا ایک عہد تھا، ایک زمانہ تھا، تو غلام اور کنیزوں کے احکام بھی تھے. رفتہ رفتہ اسلام کی مہربانی سے غلامیت ختم ہو گئی اور اسی طرح کنیزیں بھی ختم ہو گئی. اب تو ایک ہی صورت ہے کہ اسلام کسی غیر اسلامی ملک کے ساتھ لڑے
اور وہاں سے مرد اور عورتیں پکڑی جائے، بادشاہ مسلمین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے فوجیوں میں، تو وہ عورتیں بشرطِ کتابی ہونے کے، یہود و نصارہ ہونے کے، ان کی لونڈی آئے بغیر نکاح کے استعمال کرے گی۔ مزید تفصیل مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی کی کتاب تدوین حدیث ملاحظہ فرمائے، اس میں یہ مسئلہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میرے چچا شیرین تاج عرصہ 20 سال سے یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے، گزشتہ دنوں طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے اور بروز بدھ انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی اس آمد اور رفت کا بھی اجر و ثواب دے، جو توحید کے درس سنے، جو سنت پر مشتمل بیانات سنے، جو اہل حق اور اہل سنت والجماعت کے پرمغز کلام سنے، اللہ ان کے لیے آخرت کا زاد نجات بنائے، اور آپ حضرات و سب کو اللہ پاک صبر دے، اجر دے، دیگر ہموم و غموم سے محفوظ فرمائے۔ جامعہ کے طالب دانیال کے پیر کی ہڈی کا کل آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ بات بنائے۔ کثرت سے استغفار پڑھے اور رشتہ صالحہ کا جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ حاصل کرے اور پڑھتے رہے۔ ہم نے اپنی دکان ایک دیندار شخص کو ایگریمنٹ کے ساتھ کرایہ پر دیا کہ آپ کو جب ضرورت ہو خالی کریں، مگر اب وہ خالی نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں میں خالی نہیں کروں گا۔ حضرت مجھے اپنی ذاتی استعمال کے لیے ضرورت درخواست نامہ بھی کرایہ دار نے پھاڑ کر پھینک دیا، تقریباً 7 مہینے کا کرایہ بھی ان کی طرف ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اللہ آسان فرمائے، خدا تعالیٰ اس کا دل نرم کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی چیز قبض کرے جب تک وہ ادا نہ کرے اس کے فرض اور نفل سب اس شخص کو ملیں گے، قیامت کے دن وہ خالی صفر الید ہوگا، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس کو اپنا نقصان کا خیال کرنا چاہیے کہ اس دوران جو حسنات ہے، جو خیرات ہے، جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو تعاون بالخیر والعافیہ ہے، وہ سب آپ کے پلڑے میں آئے گا۔ شاید تم اپنی مرضی سے اتنی نیکی نہیں کما سکو گے، اس لیے اسے ان تمام باتوں سے بچ کر آپ کو سبکدوش کرنا چاہیے اور آپ کا حق وقت پر ادا کرنا۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ گڈانی میں جہاز کے اندر جو دھماکہ اور پھر اموات کا تسلسل کے ساتھ واقعات ہوئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جو زخمی ہے اور پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ملک بھر میں جہاں کہیں حادثات ہوئے، تکلیفیں پیش آئی مسلمانوں کو، اللہ پاک ان سب کو اس کا بہترین صلہ دے، استقامت کے ساتھ سہنے کی توفیق دے، رجوع اللہ اور توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ رائے ونڈ میں اہل حق کا عظیم اجتماع شروع ہے، اللہ خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچائے اور وہاں کے لوگوں کی، آنے جانے والوں کی حفاظت فرمائے، اور پورے عالم میں اس روشنی اور اس برکات کے بہترین قسم کے مجدے، فوائد اور تبلیغی عنایات اور برکات نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔